بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے گزارا اور رمضان کے گزرتے کے ساتھ ہی عید سعید کی خوشیاں ہمیں میسر آئیں۔ آپ سب کو میری طرف سے جتنے ناظرین ہیں سامعین ہیں عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائیں۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہی عید پر کچھ نہ کچھ اس طرح کا کنٹینٹ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کہ جس میں کچھ انٹرویو ہو، کچھ آپ سے باتیں ہوں، کچھ آپ کے سوالات کے جوابات ہوں۔ تو اس مرتبہ ہم نے سوچا کہ وہ سوالات جو ایک سے زائد مرتبہ الگ الگ آئی ڈیز سے ہمارے سوشل پلیٹ فارمز پر پوچھے گئے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ہماری ٹیم نے مجھ تک یہ سوالات پہنچائے ہیں۔ سوالات سرسری میں نے دیکھے ہیں، ابھی جواب میں نے کیا دینا ہے یہ میں نے سوچا نہیں ہے، لیکن سوالات ایک جگہ جمع ہیں، تو میں کوشش کروں گا ون بائی ون ان سوالات کو پڑھوں اور پھر اس کے بعد جو میرے ذہن میں جواب آتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس میں ہم نے واٹس ایپ کے کچھ جوابات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واٹس ایپ پر ریپیٹیڈ ہوتی ہیں تو اس کا ہم نے ایک الگ سیشن بنایا ہے۔ یوٹیوب پر کچھ سوالات مستقل ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم آخر میں ذکر کر گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا سیشن ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ سوالات جو میری ذات سے متعلق ہیں، جنرل کوسچنز ہیں، ان کو میں یہاں جواب دینے لگا ہوں۔ ایک سوال جو ہمیں بہت زیادہ تعداد میں موصول ہوا، یاد رکھیے یہ اس میں وہی سوالات ہم کمپائل کر پائے ہیں کہ جو ایک سے زائد مرتبہ پوچھے گئے ہیں۔ کچھ سوالات اس میں پھر بھی شامل نہیں ہو پائے وقت کی تنگی کے باعث، لیکن بہرحال جتنے سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سب سوالات کے جوابات دوں۔ پہلا سوال کسی نے پوچھا ہے اور یہ متعدد بار پوچھا گیا ہے کہ آپ کن کے مرید ہیں؟ میں الحمدللہ شرف بیعت ہوں فخر سادات مرد مومن مرد حق حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ سے۔ آپ سے بیعت کا شرف مجھے کوئی 1995 یا 96 میں مجھے حاصل ہوا۔ اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، 9-10 سال کے قریب میری عمر تھی، اور اس وقت الحمدللہ میں ان سے شرف بیعت مجھے میسر آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم جس ایریا میں رہتے تھے تو وہاں بہت سے بزرگوں کی آمد کا سلسلہ تھا۔ بچپن ہی سے ہم نور مسجد ہو یا محمدی مسجد کاغذی بازار ہو تو وہاں بزرگوں کا بڑا آنا جانا رہتا تھا۔ کئی ایسے بزرگ ہیں جن کی صرف ہمیں زیارت ملی، لیکن کئی ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ چونکہ شرف بیعت تو مجھے پہلے ہی مل چکا تھا تو میں نے طالب ہونے کا شرف ان بزرگوں سے پایا۔ تو قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ سے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ، ان سے میں شرف طالب ہوا ہوں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ حضرت قبلہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد قبلہ فیض احمد اویسی صاحب بھاولپور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی علیہ رحمہ۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ جن کی زیارت بھی میسر آئی، جن سے کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا اور جن سے شرف طالب ہونے کا بھی موقع ملا۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بھی طالب ہونے کا شرف میسر آیا۔ اس کے علاوہ ماریرہ مطہرہ کے سجادہ نشین جو اس وقت شہزادے ہیں حضرت ڈاکٹر امین میاں برکاتی صاحب، امین ملت دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے بھی طالب ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی سوال میں ایک اور بات پوچھی گئی کہ آپ کو کن کن بزرگوں سے خلافات اور اجازت حاصل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکلوز کروں۔ انشاءاللہ صحیح وقت پر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں کچھ عرض گزار کروں گا۔ فی الحال آپ اسی کو سنیے اور اسی پر اکتفا کیجئے کہ میں کن کن کا مرید اور طالب ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہمیں جو موصول ہوا کہ آپ ٹائم کی پابندی کا بارہا ذکر کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی؟ مطلب یہ بہت طویل سوال ہے۔ سوال اتنا ہے کہ آپ ٹائم کی پابندی کا ذکر اپنی محافل میں بار بار کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، ٹائم کی پابندی الحمدللہ میں عرصہ دراز سے میرا ایک معمول ہے
کہ کسی کو اگر ٹائم دیا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹائم کی پابندی ہو. 2-5 منٹ 10 منٹ اتفاقاً کبھی نہ کبھی، چونکہ کراچی میں ہم رہتے ہیں اور یہاں کے ٹریفک کا ماحول اتنا عجیب ہے کہ ہمارے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہو جاتا ہے کہ ٹائم کی پابندی عام طور پر نہیں ہو پاتی. لیکن حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، گوگل میپس ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ 1 دن 2 دن پہلے جہاں مجھے پہنچنا ہے وہاں کی لوکیشن میں منگوا لیتا ہوں. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے ڈیسٹینیشن سے وہاں تک پہنچنے میں اگر رش بھی ہو تو کتنا وقت لگے گا، تو میں اسی تیاری کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہوں تاکہ میں بھی پریشان نہ ہوں اور میرے ساتھ ساتھ جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں. تو یہ ٹائم کی پابندی کا نسخہ بڑا بہترین ہے. اچھا، مجھے بہت زیادہ آکورڈ سا فیل ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ جب مجھے کوئی ٹائم کی پابندی کے ساتھ بلائے اور خود وہ ٹائم پر پابند نہ ہو، تو اس میں ذرا مجھے خود مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو دوبارہ وقت نہیں دیتا کہ جو ٹائم کی پابندی سے ہٹ جائیں یا بہت زیادہ ٹائم میں جو ہے وہ تبدیلی کر دیں. تو کوشش کریں یہاں تو ایک میسج بھی لے جائیں جواب کے ساتھ ساتھ کہ میں بھی ٹائم کی پابندی کروں، آپ بھی ٹائم کی پابندی کریں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ میں کوئی بہت زیادہ پنکچوئل ہوں تو میں اپنا ایک ایٹیٹیوڈ دے رہا ہوں، نہیں، یہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے. شریعت نے ہمیں وقت کی پابندی کا ذہن دیا ہے. آپ دیکھیں نا، میں خود مسجد کا امام رہا ہوں، مسجد کا خطیب ہوں الحمدللہ. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ مسجد کا امام جب 1 منٹ لیٹ ہو جائے گا تو سارے پہلی صف کے بزرگ خاص طور سے اسے گھڑیاں دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ 1 منٹ لیٹ ہیں یا 2 منٹ لیٹ ہیں. تو آپ سوچیں کہ جہاں مسجد میں 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں امام کو 1 منٹ سے تاخیر ہونے پر آپ اتنی توجہ دلاتے ہیں، تو یہ بھی تو محافل بھی تو اسی شریعت کے دائرے میں آتی ہیں، یہ بھی تو نیک کام ہے، یہ بھی تو عبادت ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو بھی اس کے وقت پر ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میسج بھی لے جائیں کہ کوشش کریں کہ محفل کو جلدی سے جلدی سمیٹ لیں. پنجاب میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم محفل کے لیے جاتے ہیں تو 11 بجے کا وقت ہے تو رات 1 بجے بھی کبھی کبھی پڑھنے کا، یا چونکہ میں بیان بھی کرتا ہوں تو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، کیونکہ میری روٹین میں یہ نہیں ہے کہ میں 12 ساڑھے 12 کے بعد محفل کروں. تو کوشش کریں آپ بھی ٹائم کی پابندی کریں اور لوگوں کو بھی ٹائم کی پابندی کا ذہن دیں. اس سے نہ صرف آپ کا وقت بہت زیادہ بچے گا بلکہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے وقت میں برکت بھی دے گا. اور آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ ٹائم کی پابندی کا مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک رات میں 5 6 بلکہ 9 محافل تک کی ہیں. اور ایسا نہیں کہ وہ ظہر سے شروع کیا، بلکہ مغرب سے یا عشاء سے بھی شروع کریں تو 12:30 1 بجے تک آپ 5 6 محافل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی ہو. ایک اور سوال موصول ہوا کہ آپ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں. جی، محافل میں عام طور پر کبھی کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ میں غصہ کرتا ہوں. تو غصہ کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ غصے کا موقع محل ہو تو اس وقت غصہ نہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور غصے کو ہر وقت اپنی ناک پر رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. یعنی اس میں اعتدال ہو، بیجا بات پر غصہ نہ آئے، اور جہاں ضروری ہو وہاں غصے کا اظہار کرنا بھی چاہیے، خاص طور پر وہاں کہ جہاں آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے تو وہاں تو غصہ ضرور بنتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسانی فطرت ہے، بشری تقاضا ہے کہ مزاج کے برخلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے. لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کبھی غصہ بہت زیادہ آئے تو فوراً میں اس غصے کا ازالہ اس طرح کر لیتا ہوں کہ وقتی طور پر اگر کوئی غصہ آ جائے تو پھر میں کچھ ہی دیر میں، تھوڑی دیر میں 2-5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے اندر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حتی الامکان یہی ہوتا ہے. ہاں، البتہ یہ میری طبیعت میں ہے کہ کبھی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو مجھے فوراً غصہ آ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ غصے کا ازالہ بھی ہو جائے. آپ دعا کریں کہ اللہ پاک غصے کو میرے کم کر دے اور اس کا ازالہ کرنے کی نوبت نہ آئے، اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے. ایک غصے کا وظیفہ بھی مجھے یاد آ گیا، عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ طبیعت میں کول عطا کرتا ہے، ٹھنڈک عطا کرتا ہے، نرمی عطا کرتا ہے. وہ وظیفۃ الکریمہ میں امام اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، بسم اللہ جلیل الشأن عظیم البرہانی شدید السلطانی
ما شاء اللہ کانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب غصہ آئے تو اسے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ طبیعت میں سادگی اور نرمی رہے گی۔ اور عام طور پر غصہ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بھی آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ غرور و تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ رکھے۔ ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ کے درمیان میں گھڑی کیوں پہنتے ہیں؟ جی یہ بھی 2-3 بار مجھے سوال موصول ہوا۔ میں نے تو اس پر کبھی توجہ نہیں کی، لیکن آپ لوگوں نے توجہ کی، تو پہلے تو آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اس طرح پہنتا ہوں، یوں نہیں پہنتا اور یوں بھی نہیں پہنتا۔ ہاں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یوں پہنتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں پہنتے ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں یوں پہنتا ہوں، تو بس یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ یونیک ہو گیا ہے۔ بعض لوگ سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح پہنتے ہیں، اس طرح پہنتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا انداز ہے جہاں سب سے جدا ہے نصیر، تو اس پر عمل کرتے ہوئے کہ تھوڑا سا منفرد نظر آئے۔ باقی کوئی اس میں کوئی ایسی خاص حکمت یا یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ میں اس کو اس انداز سے پہنتا ہوں کہ شاید اس میں کچھ راز ہوگا، تو اس میں کوئی راز نہیں ہے، بس ایک عادت سی بن گئی ہے کہ یہ یہاں گھڑی باندھی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کا وارڈروب، چشمے، گھڑیاں یہ کون سلیکٹ کرتا ہے؟ یہ سوال میں نے کمپائل کیا ہے، مختلف طریقوں سے یہ سوال الگ الگ انداز سے پوچھا گیا ہے، تو سوال کو مختصر اگر کریں تو یوں بنتا ہے کہ آپ کا وارڈروب، چشمے، گھڑیاں یہ کون سلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں وارڈروب کے حوالے سے تو جہاں تک بات ہے، یہ تو جو نعت خوانوں کو جانتے ہیں، جو علماء کو جانتے ہیں، اللہ پاک نے ان پر بڑا کرم کیا ہے کہ انہیں میرے خیال میں کبھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وارڈروب اچھے اچھے ڈیزائن میں سوٹ مل جاتے ہیں۔ ہاں یہ کہ ہم اپنے طور پر اس کو اسٹچ کرواتے ہیں، البتہ سوٹ اچھے سے اچھا ہمیں مل جاتا ہے، میسر آتا ہے، اور یہ سب سرکار کی ذکر کی برکتیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے۔ میرے ایک ڈیزائنر ہیں، وہی اس کو سیٹ کرتے ہیں، اور میں خود نہیں جانتا، مجھے ان چیزوں میں اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے بھائی ہیں عمر، وہ ساری چیزیں یہ ڈیزائن کرتے ہیں، ڈیزائن سوٹ بھی ہو یا یہ گلاسز پیارے پیارے سے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، بعض لوگ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے، جیسے کراچی سے باہر سے لوگ کہتے ہیں، تو وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی خواہش کتنی حد تک ہوگی، کیونکہ یہ کراچی میں زیادہ اسٹائلش ویئرنگز ہوتی ہیں، گلاسز کی بھی، اور رنگز بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک نالین پاک والی رنگ میں پہنتا ہوں، وہ بھی الحمدللہ ڈیزائن میرا خود ہی ہوتا ہے، دماغ میں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، تو وہ میں ڈیزائن آگے ہمارے ڈائریکٹر صاحب عمر کو میں دے دیتا ہوں، پھر عمر اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ڈیزائننگ، سوٹ کی ڈیزائننگ میں بھی یہی ہوتا ہے، چشمے کی ڈیزائننگ میں بھی یہی ہوتا ہے، اور عام طور پر گھڑیاں یہ بھی نارملی گفٹ آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا گیا کہ آپ ٹائم کے لیے ہمیشہ فون کرنے کا ہی کیوں کہتے ہیں؟ جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عام طور پر جب واٹس ایپ پہ کوئی ٹائم لیتا ہے کہ بھائی فلاں تاریخ ہوگی، فلاں دن ہوگا، ہم آپ سے ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اویلیبل ہیں یا نہیں۔ دیکھیں میسیج پر جو کانورزیشن ہوتی ہے نا، یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھ لیں، جتنے اور لوگ بھی واٹس ایپ پر کنورزیشن کرتے ہیں، واٹس ایپ میسیج ہوں یا کسی اور ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہے ہوں، لیکن ٹیکسٹ پر یا وائس پر بات کرنے سے بات فوراً پہنچتی نہیں ہے۔ فوراً نہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے میسیج کر دیا، مجھ تک میسیج ڈیلیور ہو گیا، اب میں جب دیکھوں گا تب آپ کو رپلائی کروں گا، اس میں ایک دن بھی گزر سکتا ہے۔ اور میرے جیسے بندے کے لیے جن کے واٹس ایپ پر میں نے ایک پوری کلپ بنائی ہے 1-2 سال پہلے، تو اس کو آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا پورا واٹس ایپ جو ہے وہ گرین سگنل دے رہا ہے، یعنی نیچے تک انریڈ میسیجز ہیں۔ تو میرے جیسے آدمی کے لیے، میرے جیسا کوئی اور چھوٹا آدمی ہو جو جس کی مصروفیات بہت زیادہ ہو، چھوٹے آدمیوں کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ جو مصروف ہو تو پھر اس کے لیے یہ زیادہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ فوراً جواب نہیں دے پاتا، تو اس کے لیے بدگمان بھی نہ ہوا کریں اور بہتر طریقہ اپنائیں۔ اب آپ فون کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فون پر اگر میں آپ کو اویلیبل ہوا، میں نے آپ کا فون ریسیو کر لیا، میرے ایک مخصوص ٹائم بندہ ہوا ہے، جو لوگ مجھے فون پر رابطہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، رمضان میں روٹین چینج ہوتی ہے، اس کے علاوہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو بھی رابطہ کرتا ہے آلموسٹ رابطہ ہو ہی جاتا ہے، تو اس وقت ڈائری بھی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک بڑا فیکٹر یہ ہے، آپ رات کے 3 بجے مجھے واٹس ایپ پر میسیج کریں
کہ بھائی فلاں اپریل کا ٹائم چاہیے، فلاں جنوری کا ٹائم چاہیے، تو اب میں 3 بجے بستر پر ہو کر تو آپ کو یہ جواب دینے سے رہا کہ میرے پاس یہ ڈیٹ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تو ذرا سا اس کو ڈیپلی سوچئے کہ جو واٹس ایپ پر ڈیٹس لے رہے ہیں کیا وہ یہ درست کر رہے ہیں کہ رات کے 3 بجے میسج کر رہے ہیں یا فجر کے بعد میسج کر رہے ہیں یا دن میں کہیں باہر ہوں، کسی میٹنگ میں ہوں. اکثر میں خود میسج بھی نہیں پڑھتا، یہ بھی ایک بڑا میرے لیے مسئلہ ہے. تو کسی کے ہاتھ میں وہ اگر میسج ریڈ بھی کر لے گا تو وہ آپ کو میرے بہاف پر آن دی اسپاٹ جواب نہیں دے سکتا. تو اس کا بہتر اور اچھا طریقہ یہ کہ ایک مرتبہ فون پر رابطہ کر کے آپ اپنی پوری ڈیٹیل دیں. اچھا بعض لوگ 28 اپریل اویلیبل ہیں مثال کے طور پر یہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد وینیو نہیں بتایا، ٹائم نہیں بتایا، پتہ چلا محفل تو مغرب کے بعد تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محفل ہے بس، تو ہم نے نوٹ کر لیا کہ چلے. پتہ چلا محفل تھی کورنگی میں اور خود صاحب رہتے ہیں کھارا در میں، تو اب کھارا در نام لکھا ہوا ہے، میسج پروگرام ہم نے لکھ لیا، اور پھر جب اینڈ ٹائم پہ آپ بولیں گے ارے ہم نے تو آپ کو کہا تھا محفل کا. تو بھائی محفل جب آپ کھارا در کے رہائشی ہیں تو آپ پوری ایلیبریشن دیں گے، ڈسکرائب کریں گے کہ بھائی ہماری یہ محفل ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر فورم کون سا ہے؟ فون کا استعمال. آپ فون کریں، تفصیل سے کوئی چیز مجھے پوچھنی ہو کہ بھائی پینل کیا ہے. بعض دفعہ ہم پینل اس لیے بھی پوچھتے ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو بہت سی چیزوں کا ان شارٹ نچوڑ یہ ہے کہ جب آپ فون پر بات کریں گے تو 5 سے 6 منٹ میں ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. واٹس ایپ پر ہم 6 دن تک بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ڈیٹ لینے والے واٹس ایپ پر میسج کرنے کے بجائے سم پر نیٹ ورک پر کال کر لیں. تو اس سے 5-6 منٹ میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اس میں آپ کا وینیو پتہ چل جائے گا، اس میں آپ کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹائم پتہ چل جائے گا. کوئی اور چیز پوچھنی کرنی ہوگی تو اس میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی. ایک اور سوال موصول ہوا کہ آپ بہت جلدی بولتے ہیں یا ہمیں ایسا لگتا ہے. جی یہ بات درست ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بیان کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ رفتار سے بولتا ہوں تو بعض چیزیں وہ لوگوں کو فوراً یاد نہیں رہتی یا ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن آج سے اگر آپ پیچھے 10-12 سال پہلے چلے جائیں تو میں اس سے بھی زیادہ رفتار سے بولتا تھا. جو ہی میں خطابت کی فیلڈ میں آیا، گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملتا رہا، بیان ہوتے رہے، تو بیانات کے ہوتے ہوتے پھر بڑوں کو دیکھ کر میں نے کوشش کی کہ اپنے بولنے کے انداز کو تھوڑا دھیما کروں. پھر آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے آتے اس میں آتی ہے. آپ نے جنہوں نے مجھے 10 سال پہلے سنا ہے ان کو میری ٹون بھی یاد ہوگی کہ میں اونچا بولتا تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے نیچا بولنا اور نیچا پڑھنا شروع کیا ہے. تو جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے تو ایسے آواز بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے رفتار میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو یہ ایک فیکٹ بھی ہے اور اس میں مزید میں بہتری لانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. اور آپ دعا کریں کہ اللہ پاک جیسا آپ مجھے سمجھتے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا دے اور بہتر بنا دے. ایک اور سوال میرے سامنے ہے کہ آپ نے ورفانہ لکا ذکرک نعت پڑھی. کیا واقعی ایسا ہے کہ ورفانہ لکا ذکرک نعت سب سے پہلے آپ نے پڑھی اور اب جو اتنے نعت خواں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ سوال میں اور بھی چیزیں ہیں، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. ورفانہ لکا ذکرک آپ کی مراد غالباً یہی نعت ہے کہ تیری خوشبو میری چادر ورفانہ لکا ذکرک. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ 2005 میں پہلی مرتبہ مجھے اس کی کمپوزیشن بھی میں نے خود کی الحمدللہ. یہ جو طرز ہے تیری خوشبو میری چادر، یہ جو طرز ہے اس کی کمپوزیشن بھی الحمدللہ میں نے خود کی ہے. اور اس کو پڑھنے کا اتفاق ایسا ہوا تھا کہ یہ میری نظر سے ایک کلام گزرا اور مجھے اچھا لگنے لگا. نقابت میں نقیب محفل اسے پڑھتے تھے لیکن وہ طرز میں نہیں پڑھا جاتا تھا، وہ تحت اللفظ کے طرح پڑھا جاتا تھا کہ تیری خوشبو میری چادر. مجھے اچھا لگا. پھر مظفر وارثی صاحب کا یہ کلام میں نے اس وقت اس کی دھن بنانے کی کوشش کی اور یہی بنی جو آج آپ سنتے ہیں. بڑے بڑے نعت خوانوں سے بھی سنتے ہیں، مجھ سے بھی سنتے رہے. تو یہ دھن میں نے بنائی. اس کو پھر میں نے اس اپنے البم میں، جو اس وقت ایک البم آیا تھا ایگل اسٹوڈیو سے 2005 ہی میں، تو اس میں یہ کلام میں نے ریکارڈ کروایا. اور یہ اس وقت ٹائٹل کلام نہیں تھا، ٹائٹل کلام کوئی اور تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کلام کو پذیرائی عطا کی. پھر اور بہت سے لوگوں نے، کئی نعت خوانوں نے باقاعدہ مجھ سے اجازت لے کر اس کو ریکارڈ بھی کروایا، پڑھا بھی، اور مجھے اچھا فیل ہوا. دیکھیں یہ نعت خوانی ہے، یہ کوئی انڈسٹری، فلم انڈسٹری یا سانگ انڈسٹری نہیں ہے
کہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو کسی کو کاپی رائٹ آ جائے گا. میرا ایسا ذہن بھی نہیں ہے. عام طور پر یوٹیوب پر کبھی کوئی کاپی رائٹ کلیم آتا ہے تو وہ آٹومیٹک ہوتا ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ بھی بدگمان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے کسی کی نعت اپلوڈ کی تو فوراً جو ہے وہ کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے. ایکچوئل میں ہوتا یہ کہ یہ ٹیون جو ہے وہ وہاں رجسٹر ہو چکی ہوتی ہے, تو جیسے ہی وہ ٹیون میچ ہوتی ہے آپ کے کنٹینٹ سے تو وہ آٹومیٹک اس کو کیچ کر کے آپ کو کلیم دے دیتا ہے. یہ کلیم آنا, ایک تو کلیم آنا برا نہیں ہے, پہلے یہ سمجھ لیں. کلیم آنا اور ہے, اسٹرائک آنا اور ہے. اسٹرائک میں باقاعدہ آپ کا چینل جو ہے وہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے, لیکن اگر کلیم آتا ہے تو اس سے آپ کے چینل پر وہ باقاعدہ مینشن ہوتا ہے دس کلیم واز ناٹ افیکٹ ٹو یور چینل. یہ باقاعدہ اس میں لائن مینشن ہوتی ہے, پراپر لائن مجھے یاد نہیں ہے کیا ہوتی ہے. تو کلیم سے آپ بے فکر رہا کریں, اور پھر وہ آٹو کلیم ہوتا ہے ایک چیز. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہمارا کلام پڑھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے, اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اجازت لیتا ہے تو دلی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی انہوں نے پڑھا ہے تو ان سے پوچھنا یہ ایک جو ہے وہ اخلاقی تقاضا ہے. تو پوچھ کر اگر کوئی پڑھتا ہے, جیسے قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب نے بھی اس کلام کو پڑھا تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی. 2015 میں غالباً انہوں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں اسٹیج پر موجود تھا, تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ مجھ سے پوچھ کر کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ پڑھ دوں, تو مجھے بہت اچھا لگا. ویسے تو وہ لیجنڈ ہیں, وہ بڑے ہیں, انہیں پوچھنے کی حاجت نہیں ہے, ہم ان کے بچوں کی طرح ہیں, لیکن انہوں نے پوچھ کر ہمارا جو ہمیں مان دیا, اس سے وہ اور ہماری نظروں میں بڑے ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ بڑے بڑے لوگ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ واقعی سرکار کی مدحت سرائی ہے. جس سے چاہے, جس طرح چاہے, جیسے چاہے, جو چاہے کام لے لے. تو ورفعنا لک ذکرک کی یہ سٹوری تھی جو میں نے آپ کو ذکر کی. اسی طریقے سے تیرے صدقے میں آقا, اس کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا تو میں اسی کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہوں. سوال کیا ہے کہ تیرے صدقے میں آقا آپ نے پہلے کب پڑھی اور کیا آپ نے ہی اسے پہلے پڑھا؟ تو ورفعنا لک ذکرک کی کمپوزیشن کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا ہے, لیکن تیرے صدقے میں آقا میں تھوڑی سی چیز مختلف ہے. حسبی ربی جل اللہ یہ کلام ہے, اس کی کمپوزیشن میں نے نہیں کی. اس کو میں نے سنا کہاں؟ اس کو میں نے سنا دبئی میں 2016 میں ایک محفل میں موجود تھا, چھوٹی سی گیدرنگ تھی. تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ, کوئی 8-9 سال اس کی عمر ہوگی, ذکر کے وقت جب ذکر کا وقت آیا نا تو دعا سے پہلے, تو اس بچے نے یہ اشعار پڑھے, اپنی بہن سے بولے عمر, اسی ٹیون میں پڑھے جو میں ٹیون آپ کو سناتا ہوں. تو یہ جب میں پڑھا تو میں نے اس سے سنا بچے سے, تو مجھے اتنا دل پر لگا یہ کلام کہ میں نے سوچا کہ یہ میں نے جا کر کراچی میں اس کو پڑھنا ہے. پھر ہوا یہ کہ 2016 کے اینڈ میں نے اس کو محافل میں پڑھنا شروع کیا. اس وقت اس طرز کی گرپ میری زبان پر پراپرلی آئی نہیں تھی, تو میں اس طرز کو پکڑ نہیں پا رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ ہوا کہ جب پڑھنا شروع کیا تو محافل میں پڑھ لیا. محافل میں پڑھنے کے بعد پھر اور لوگوں نے اس کو سنا, پھر کئی لوگوں نے اس کو ریکارڈ کروایا. میں سمجھتا ہوں تیرے صدقے میں آقا پر اگر میں کلام کرنے جاؤں نا تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو کلپ درکار ہے, کیونکہ اس کے اتنے کمالات ہیں کہ میں اس چھوٹے سے کلپ میں, اس چھوٹے سے سیشن میں ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کر پاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پر ایک موٹی سی کتاب بھی بن جائے نا تو وہ بھی میرے خیال میں کم ہوگی. بہرحال تیرے صدقے میں آقا کو ہم نے فائنلی ریکارڈ جو کروایا وہ جولائی 2017 میں, یعنی میرے محافل میں پڑھنے کے کوئی 8-9 مہینے کے بعد اس کلام کو ہم نے ریکارڈ کروایا. تو اس دوران بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا بھی, اور یقیناً چونکہ میں نے کسی سے سنا ہے تو اور کسی نے بھی ان سے سن تو سکتے ہیں. تو اس میں اب میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو مجھ فقیر کی آواز میں کے ذریعے لوگوں کو سنایا اور اتنی برکت دی. ہمارے ایک دوست ہیں نادر علی, یوٹیوبر ہیں, ان کے ہاں میں ایک انٹرویو میں گیا تھا تو وہ مجھ سے یہی سوال کرنے لگے. تو انہوں نے مجھے ایک بات بولی, وہ بات مجھے یاد ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی, تو وہ بات میں آج اس جگہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ ایک آرٹسٹ کہتے تھے, ان آرٹسٹ کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کہنے لگے کہ بھائی وہ چیز جو اللہ نے کسی کے ذریعے لوگوں تک, اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی تو وہ چیز اس کی ہو گئی, اب چاہے کسی کی بھی ہو, لیکن لوگوں کے درمیان معروف اس کی وجہ سے ہوئی تو اب وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی چیز ہے. لیکن بہرحال میں یہ دعویٰ نہیں کرتا. میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا کہ ورفعنا لک ذکرک جب میں پڑھ رہا تھا
تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر کوئی پڑھے گا تو مجھے خوشی ہوگی، حالانکہ وہ میری اپنی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ اگر تیرے صدقے میں آقا کوئی مجھ سے پہلے پڑھ رہا ہے، میرے بعد پڑھتا ہے، یا میرے ساتھ پڑھے یا آئندہ پڑھے گا، تو اس سے مجھے یقیناً خوشی ہوگی، اس سے میرا دل چھوٹا نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ اللہ پاک نے دیکھے نا اس کو پذیرائی کتنی دی کہ آج میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسی نعت ہو جس کے 100 ملین سے زیادہ ویوز ہوں ودن 3 اور 4 ایئرس۔ اللہ پاک نے یہ الحمدللہ مجھ حقیر فقیر کے حصے میں جھولی میں یہ سعادت ڈالی کہ آج اس کو 10 کروڑ سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں، اور ابھی رمضان میں اس کا ریشو یہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر 1,00,000 لوگ اسے ڈیلی سنتے ہیں الحمدللہ۔ تو بس یہ میرے حصے میں آئی۔ میں ایک کمال آپ کو بتاتا ہوں اس نعت کا، پھر انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب اس کلام کو ہم نے ریکارڈ کرایا، اس کے کم و بیش کوئی 1 سال کے بعد مجھے ایک میسیج موصول ہوا ایک شخص کا جو انڈیا کا رہنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ میں ہندو تھا، میں نے آپ کا یہ غزل سنا، اس نے یہی لفظ استعمال کیے۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کا یہ غزل سنا اور میں نے اتنا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ 103 ملین ویوز ہونا، یہ میرے لیے اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے جتنی بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ایک ہندو سن کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ علماء کی جوتیاں سیدھے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو عالم دین تو نہیں کہوں گا، طالب علم ہوں اگر اس حیثیت سے بھی، تو میں مطالعے میں میری بہت سی چیزیں رہتی ہیں۔ تو مجھے ایک حدیث پاک فوراً یاد آ گئی اس بات کو سن کر۔ جب اس نے میسیج کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اس کو مبارکباد دی، تو میں نے اس حدیث پاک پر غور کیا جس میں سرکار فرماتے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی رینویشن کرتے رہا کرو، تجدید کرتے رہا کرو، رینیو کرتے رہا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاؤ کیف نجدد بایماننا، کیسے رینویشن کریں؟ سرکار فرماتے ہیں اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، کثرت سے کہتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب میری بات سمجھ آ گئی کہ جب اس کے کانوں میں یہ صدا پہنچی ہوگی لا الہ الا اللہ، کتنی بار اس نے سنا ہوگا، بالآخر اس کی چاشنی نے وہ کام کیا کہ اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کی محبت جاگ گئی، اور کلمے نے ایسا ورک کیا کہ اس نے کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا کر لیا۔ تو سوچئے ایک نون مسلم کو یہ سعادت مل سکتی ہے، تو جسے اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہو، بار بار اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو تو اسے کتنی جلا ملے گی۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، کسی نے بستر مرگ پر اسے سنا، میرے ذہن میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ کبھی کسی نے مجھے میسیج کر کے بتایا کہ دیکھو یار میری اہلیہ بستر مرگ پر ہے، اب انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آخری وقت میں یہ سن رہی تھی۔ کوئی بچہ ہے بستر پر سوتا ہے تو سونے سے پہلے یہ لازمی سنتا ہے۔ کتنی مائیں مجھے میسیجز کر کے بتاتی ہیں کہ ہمارے بچے یہی سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ان 4-5 سالوں کے دوران جو میں نے پڑھا، اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، لیکن ان کا یہ بچپن کا گویا سمجھنے کی یہ پیار تھا کہ وہ اس کو سنتے ہیں، تو اب بھی انہیں وہ بچپن کی، یعنی بچپن سے لڑکپن کی طرف آنا کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، تو ان 4-5 سالوں کے دوران جو انہوں نے سنا ہے وہ اپنی فیلنگز ہم سے شیئر کرتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہمیں بھی دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور سوال موصول ہوا کہ پوسٹر پر بڑی تصویر لگانے کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا یہ سوال واضح نہیں ہے، اب سوال میں 2-3 چیزیں نکل سکتی ہیں، میں تینوں چیزوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ شاید پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے، یا مجھ تک صحیح سوال موصول نہیں ہوا، سوال تو انہوں نے پوچھا ہوگا چونکہ بچوں نے اس کو کمپائل کیا ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے شارٹ مجھ تک لکھ کر بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پوسٹر پر بڑی تصویر لگانا کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات، ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت سے الحمدللہ نعت شریف پڑھ رہے، تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پوسٹر پر تصاویر لگتی تھی، سادے سے پوسٹر بنتے تھے، نام لکھے ہوتے تھے، بعض دفعہ تو نام بھی نہیں لکھے ہوتے تھے کہ وطن کے مشہور و معروف نعت خواں گلہ عقیدت پیش کریں گے، مشہور مقررین خطاب کریں گے، بس ایسا ہوتا تھا۔ کسی ایک آدھے کا نام ہوتا تھا یا انتظامیہ کا نام ہوتا تھا۔ پھر چونکہ زمانہ ترقی کرتا گیا، پھر لوگوں کے نام مینشن ہونا شروع ہوئے، پھر نام لکھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر ایک پیراگراف بن جاتا تھا، اس پیراگراف میں لائن سے، جیسے کوئی لائن لکھی ہوتی ہے نا، اس طرح نام لکھے ہوتے تھے، اویس قادری صاحب، مشتاق قادری صاحب، بلال قادری صاحب، فرقان قادری صاحب، اس طرح نام لکھے ہوتے تھے، باقاعدہ پھول اور ڈیزائن وغیرہ نہیں بنے ہوتے۔ پھر اور دور آگے بڑھتا گیا،
اب باقاعدہ الگ الگ نام لکھے گئے. تو بہرحال یہاں تک تو ٹھیک تھا, اچھی بات ہے. کسی کا نام ہوتا ہے تو ایک نمائندگی ہو جاتی ہے, اس کے چاہنے والے آ جاتے ہیں اور ان کو شوق بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو سن لیتے ہیں. جیسا مثال کے طور پہ کوئی بڑا نام ہو, بڑا نعت خواں تو اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں تو وہ ان کا نام دیکھ کر آ جاتے ہیں. تو مجھ جیسے کہ بھی کوئی 2-4 لوگ زیادہ سننے والے ہوں گے تو وہ بھی آ جاتے ہوں گے. اب رہی بات پوسٹر پر تصویر کی, تو یہ کیا رائج ہو گیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو رائج نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں 2-3 سقم ہیں, 2-3 برائیاں ہیں. ایک تو یہ کہ جب پوسٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری تصویریں لگی ہوتی ہیں تو یہ کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نعت خوانی کا پوسٹر ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسٹیج شو ہو رہا ہے اور پرفارمنس دینے والے پرفارمنس دیں گے. تو ایک تو یہ برائی ہے. دوسرا, اسکرین پر اگر وہ پوسٹر ہے تو اس میں تو شاید علماء رعایت رکھتے ہیں, جید علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں. لیکن اگر یہی پوسٹر دیواروں پر, بار پولز پر نصب ہوگا یا مساجد کے گیٹ پر ہوتا ہے تو یہ انتہائی برا, معیوب محسوس ہوتا ہے. پہلی بات تو میں نے بتائی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ابھی علماء قائل نہیں ہوئے اس بات کے کہ یہ جو پرنٹڈ تصویر آتی ہے کیا یہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. اب کوئی اس میں عالم دین اس حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہوں تو مجھے اس بارے میں معلومات نہیں. یہ مفتیان کرام آپ کو اس حوالے سے بہتر رائے دے سکتے ہیں. البتہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ معیوب ہے, نامناسب ہے, اس سے بچنا چاہیے. اب آتے ہیں فیس بک پر یا کسی اور سوشل میڈیا پر اگر آپ پوسٹر لگاتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہو, بڑی تصویر یا چھوٹی تصویر. تو اس میں میرا ایک ماننا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس میں تھوڑا سا غلطی کر جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس شخص کی تصویر کہاں لگنی ہے. فاسق ہوتا ہے, داڑھی منڈا ہوتا ہے, پتہ نہیں کوئی سماجی کارکن ہے, کوئی سوشل میڈیا ورکر ہے, کوئی دولہا ہے. دولہے بھی آج کل ان کی تصویر اوپر لگی ہوتی ہے, عالم دین کے کا نام یا ان کو آپ نے تصویر سے مینشن کیا ہے تو وہ نیچے لکھا ہوتا ہے. تو یہ انتہائی معیوب اور برا لگتا ہے. میرے حوالے سے اگر آپ بات پوچھیں گے کہ کیا میں اس میں کوئی شرط رکھتا ہوں تو جی بالکل میں اس کو, اور اس میں کوئی مجھے عار بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اگر میرا نام آپ مینشن کرتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں چونکہ جمعہ پڑھاتا ہوں, خطیب ہوں, تو اس حیثیت سے ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. اس میں کوئی چھوٹے بڑے ہونے کی بات نہیں. لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیا ہے نعت خواں پٹی میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نعت خواں ہے. اگر یہی پوسٹر میرے کسی مقتدی تک پہنچے گا تو وہ مجھے خطیب کی حیثیت سے نہیں لے گا, بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نعت خواں ہے. اب نقصان یہ ہوگا کہ جب وہ میرے جمعے کے بیان میں موجود ہوگا تو وہ یہی سوچ کر بیٹھے گا کہ یار نعت خواں ہیں, میں ان سے کیا بات سنوں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے, عام طور پر نہیں بھی ہوتا, لیکن بہرحال اگر 20% 30% بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کے سدھار کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا. اور ایک عالم دین جب گفتگو کر رہا ہوگا تو لوگ اس کو اٹینشن دیں گے, اس کی توجہ سے بات کو سنیں گے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں کسی جگہ اپنا نام لکھواتے ہیں تو ہماری ٹیم کی طرف سے یہ نشاندہی کروائی جاتی ہے کہ اس طرح آپ نے نام نہیں لکھنا, یا نام نہ لکھیں. نام نہ لکھنا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ نام غلط لکھا ہوا ہو. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, تو اس کو ہم صحیح کرواتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ پھر دیکھا دیکھی وہ ہوتا ہے, بھیڑ چال کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بھی اوپر اس کو بھی نیچے. تو بھائی پھر میں دوبارہ پہلی بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی پھر ان تصاویر کو چھوڑ دیں. صرف اتنا لکھیں کہ مشہور و معروف لوگ تشریف لائیں گے جو بقول آپ کے معروف ہیں یا لوگ ان کو سمجھتے ہیں, بس اتنا کافی ہے. تو یہ ایک اس میں سدھار ہو سکتا ہے. اور اگر لکھتے ہیں تو پھر کسی کو اس کا مقام اور معیار ضرور پورا دیں. تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا. ایک اور سوال آیا نعت پڑھنے کے حوالے سے, جیسے 2 نعتوں کا پوچھا گیا. اس میں بھی ایک نعت ہے کہ آپ یہ نعت پڑھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف میں, ہو کرم سرکار. اس مرتبہ ہم نے اویس قادری صاحب سے بھی اس کی ریکارڈنگ سنی. تو کیا یہ صحیح ہے کہ پہلے آپ نے اس کو پڑھا ہے, بہت پہلے؟ جی یہ بات صحیح ہے, میں نے اس کو 2014 میں پڑھا ہے. لیکن میں وہی بات پھر کروں گا کہ کسی کی نعت کوئی پڑھنے سے چھوٹا بڑا نہیں. اللہ پاک نے الحاج اویس قادری صاحب کو بہت عزت دے دی ہے, اور ہم جیسے تو کئی ایسے ہوں گے کہ جو ان کی پاپولیرٹی تک نہیں پہنچ پاتے ہوں گے. دنیا میں ان کا نام ہے. ابھی نے تمغہ امتیاز سے بھی پچھلے دنوں نوازا گیا. تو اللہ پاک نے انہیں بڑی عزتیں دی ہیں. اگر وہ ہمارا کوئی کلام پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے عزت
اور سعادت کا باعث ہے کہ وہ ہمیں اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے تو انہوں نے اس کو کاپی کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے بھی میں نے یہی کہا تھا، اور بھی کوئی نعت ہو، اور صرف یہی نعتیں نہیں ہیں، میری کئی نعتیں ہیں جو کئی اچھے معروف خوش لحان نعت خواں پڑھتے رہیں، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، اور زیادہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ جب وہ ہم سے اجازت لیتے ہیں جبکہ اس کی قطعاً حاجت نہیں ہوتی۔ تو ہو کرم سرکاری ایک عرصے سے ہم قصیدہ بردہ شریف میں پڑھتے ہیں، جو ہمارا قصیدہ بردہ شریف مکمل سنتے رہیں تو وہ جانتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف میں 9ویں فصل میں جب ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ہو کرم سرکار، اور اس کے بعد پھر کئی نعتیں ملاتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں نے نعتوں کا اضافہ کیا ہے، لیکن ایک ٹون مجھے یاد ہے 2009 یا 10 میں پہلی مرتبہ ہم نے اس کو پڑھا تھا، وہ یہی ٹون تھی جو اس مرتبہ آپ نے ریکارڈنگ الحاج اویس رضا قادری صاحب کی سنی ہے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ پڑھتے پڑھتے پھر یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار، پھر پڑھتے پڑھتے میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اس طرح پڑھتے تھے۔ پھر 2014 میں نے تھوڑا سا اس کو تبدیل کیا اور اس میں ایک نعت شامل ہو گئی، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، پھر یوں کرتے کرتے کئی نعتیں شامل ہو گئی، اور اب ہم جب 2022-23 میں پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا، ورنہ ہم 22-23 نعتیں اسی جو راگ پر جتنی بھی نعتیں آتی ہیں ہم اس کو ملا کر ایسا پیارا سا گلدستہ پیش ہو جاتا ہے کہ سننے والا سنتا رہتا ہے اور مدینے پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ کاش حقیقت میں ہم بھی اس کلام کے ذریعے مدینے پاک پہنچ جائیں۔ تو یہ اس کلام کے بیہائنڈ دی سین ہے اور بیک اسٹیج اسٹوری ہے۔ ایک سوال ہے، یہ خاص کر ہمارے انڈیا کے ہند کے رہنے والے دوست بڑی محبت سے پوچھتے ہیں، میں تو آپ تمام ہند کے رہنے والوں کو جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ آپ مجھے بڑا پیار دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ واقعی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ انڈیا سے بہت پیار ملا تو واقعی ملتا ہے، تو اس میں کوئی حب الوطنی آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ پاکستانی مسلمانوں کا پیار بھی اپنی جگہ، لیکن ہند میں رہنے والے بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی محبت والے ہیں، وہ بھی عاشق مزاج لوگ ہیں، تو وہ جب محبت سے سرکار کی نعتیں سنتے ہیں اور وہ جو ان نعتوں کے رپلائی پر اپنا پیار پیش کرتے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے، اور ایسا پیار بہت کم ملتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر بڑی رات کا مزہ لینا ہے تو بندہ مدینے پاک جائے، اور مدینے پاک جانے میسر نہیں ہے تو میں ہند کے رہنے والوں کی محافل کی ریکارڈنگز دیکھتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اب وہ سوال اکثر کرتے ہیں، سوال میسج کرتے ہیں، میسج بہت زیادہ کرتے ہیں، تو خدا رحم میسج تھوڑے کم کیجئے۔ میسج پر وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کب آئیں گے؟ تو اس سوال کے جواب پر بھی میں نے ایک کلپ بہت پہلے ریکارڈ کروایا ہے، وہ شاید آپ نے سنا ہو، میں سرسری اس میں پھر جواب دے دیتا ہوں، اس کلپ کو بھی ضرور سنیے گا۔ اس کلپ میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ میں انڈیا آ چکا ہوں الحمدللہ، لیکن یہ بہت چھوٹا تھا، اس وقت کی بات ہے، ماررہ شریف میں قبلہ سید امین ملت نے حکم فرمایا تھا تو اس وقت میں حاضر ہوا تھا۔ ہم چند لوگ حاضر ہوئے تھے، میرے ساتھ الحاج اویس رضا قادری صاحب بھی تھے، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا، ہم 6 یا 7 افراد تھے، اور اس وقت پہلی مرتبہ مجھے ہند کی محافل میں نعت پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی اور میں نے دیکھا ماشاءاللہ کراؤڈ، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گراؤنڈ میں نے دیکھا، اور ایسا کراؤڈ میں نے پاکستان کی کسی محفل میں نہیں دیکھا، اور یہ فیکٹ ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ انہی دنوں میں دہلی جانے کا موقع بھی ملا، اجمیر شریف بھی گیا الحمدللہ، ممبئی بھی گیا۔ اس کے بعد موقع نہیں ملا، 2-3 بار دعوت پیش ہوئی، ویزا نہیں دیا، اور اب تک ایسا ہی ہے کہ ویزا آسانی کے ساتھ ملتا نہیں۔ لوگ بڑی محبت سے پوچھتے تو ہیں، بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن جب ہم ان کو سچویشن بتاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو پاسبل ہی نہیں ہے بلانا، تو کیسے بلائیں؟ تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک حالات اچھے کر دے، آپ میں ہم پھر سے ملیں۔ یا تو دوسرے شعبہ جات والوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو ہم جیسے نعت خوانوں کو کہ جن کو تو شاید آپ جیسے عوام الناس محبت والے لوگ پسند کرتے ہو، ہر طبقہ شاید جانتا بھی نہ ہو، تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک پھر سے آسانی والے راستے کھولے، تو ہم بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئیں، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں آئیں، اور ہم بھی وہاں حاضری دیں، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں، آمین ثم آمین۔ قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے ایک سوال ہوا، اس سوال کے جواب میں نے ایک پورا مضمون ٹائپ کر کے کسی ساتھی کو بھیجا تھا، میں آج وہی مضمون آپ کو سنانے لگا ہوں کہ قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ نے کب پڑھا اور کس طرح پڑھنے کا موقع ملا۔ دیکھیں ویسے تو قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے میرا ایک نیٹ پر چھوٹا کلپ بیان کی صورت میں موجود ہے،
اس کو آپ سن لیجئے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل قصیدہ درود شریف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں جو میرے مشاہدات ہیں اور تجربات ہیں، اس کی روشنی میں اس کے کیا اثرات ظاہر ہوئے ہیں، اس کا ذکر بھی میں نے اس کلپ میں کیا ہے۔ لیکن میں اس سوال کے جواب میں صرف اپنا ایک تجربہ آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں اور اپنی جرنی قصیدہ بردا شریف کے حوالے سے بتانے لگا ہوں۔ میرا اپنا تعلق مکمل قصیدہ بردا شریف پڑھنے کے حوالے سے کیا ہے، اس کو سنیے۔ 1991 میں، اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 4 سال، تو کراچی میں اس کے مکمل پڑھنے کا رواج شروع ہوا۔ مجھ سے پہلے محترم آصف مدنی صاحب جو نور مسجد میں ہوتے ہیں، یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکمل پڑھتے تھے۔ میں نے خود پہلی مرتبہ اسے مکمل 1997 میں 1997 میں میمن مسجد مصلی الدین گارڈن میں پڑھا، اور اس وقت لوگ کتنے تھے؟ اعتکاف کے دن تھے، میری عمر کوئی 10 سال کے قریب تھی اس وقت، اور صرف 4 افراد تھے اس محفل میں، اور وہیں سے مجھے مکمل پڑھنے کا حوصلہ مل گیا کہ بھئی میں تو پڑھ سکتا ہوں۔ اور پھر پہلی بار کسی بڑی محفل میں پڑھنے کا اتفاق اس طرح ہوا کہ ہم حیدرآباد قافلے کی صورت میں گئے، اور آصف مدنی بھائی جن کا میں نے ذکر کیا، انہیں قصیدہ پڑھنا تھا، لیکن ان کی گاڑی کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئی، اور مجھے ان کی جگہ یہ موقع مل گیا کہ میں نے مکمل قصیدہ فقط 50 منٹ میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد تو سمجھیں اعتماد مضبوط ہو گیا، اور یہ غالباً 2004 کا سال تھا۔ پھر 2007 سے مستقل عیدگاہ مسجد جامع کلات میں پڑھنے کا موقع ملتا رہا۔ اس پروگرام کے بعد سے تو اس طرح کے محافل کا تانتا بن گیا الحمدللہ، لوگ دور دور سے سننے آتے اور پسند کرتے۔ انہی سالوں میں اس پڑھائی میں نے اپنی طرف سے مشورہ کر کے تھوڑی سی اردو نعتیں شامل کی۔ یہ الحمدللہ فقیر کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے کہ قصیدہ بردا شریف کے دوران جدت کر کے اردو نعتیں شامل کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جذبہ بڑھتا ہے، اور یہی کام جو ہے وہ جذبہ بڑھانے کا سبب بنا، اور ہم نے گویا میں سمجھیں کہ اس فن کا موجد ہو گیا۔ مضامین کے مطابق اشعار پڑھنا اور اس کو موقع در موقع تبدیل کرنا، اس کو لوگ بڑا پسند کرنے لگے، خاص کر جب عید میلاد اور دیگر بڑی راتوں کے جلسے امیر حمزہ مسجد ناظم آباد میں منعقد ہوتے، اس میں جب یہ ورد کیا جاتا تو ایک سما بن جاتا۔ اب بھی الحمدللہ یہ سلسلے ہوتے ہیں، اور یہ آج سلسلہ 2023 میں بھی جاری ہے الحمدللہ۔ مناسبت سے اشعار جو جوڑنے کا مزہ ہے وہ بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ مجھے نوری مسجد حسین آباد فیڈرل ایریا کا ایک موقع یاد ہے کہ جب عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ایک فصل میں نے ایک ہی گرہ میں اعلیٰ حضرت کے 40 سے زائد کلام ایک ساتھ پڑھ دیے۔ بڑا زبردست ماحول بنا تھا، اور اسی طرح پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ طرزیں بنانے میں بڑی آسانی ہو گئی۔ اب تک الحمدللہ فقیر نے 300 سے زائد طرزوں میں قصیدہ بردا شریف پڑھ لیا الحمدللہ، اور پھر اس میں کئی طرزیں ایسی ہیں جو الحمدللہ فقیر نے خود کمپوز کی ہیں۔ ان سلسلوں کے بعد کراچی شہر کی بڑی سے بڑی مساجد میں پڑھنے کے لیے ہم جاتے رہے۔ تقریباً کوئی 16 سال گزر گئے اس انداز کو الحمدللہ متعارف کرواتے ہوئے۔ آج بھی وہی چاشنی محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے کئی شہروں میں، بلکہ 7 یا 8 مختلف ممالک میں بھی، جی ادر کنٹریز میں بھی الحمدللہ خاص طور سے اس کی محفل کر چکے ہیں۔ دبئی میں تو کئی عرصے تک ایسا ہوا کہ ماہانہ بنیاد پر ہم جاتے رہے، یعنی مہینے میں ایک اجتماع ہوتا تھا دبئی میں ہمارا، اور اس کے علاوہ بغداد شریف میں دربار غوث پاک کی بڑی مجلس میں الحمدللہ اس کی ایک گرینڈ محفل ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ مدینہ پاک ہو، ترکی ہو، سری لنکا، افریقہ، جرمنی کے محافل اس کے علاوہ ہیں، یہ جو یادگار محافل۔ اچھا، اس میں لوگوں کی دلچسپی کے پیش نظر کئی مرتبہ اس کی کلاسز کا بھی ہم نے اہتمام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تقریباً میرے کوئی 25 سے زائد شاگرد ایسے موجود ہیں کراچی میں جو صرف کراچی میں ہیں، اور وہ اسی انداز سے مکمل قصیدہ بردا شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اور ان بچوں کا کریڈٹ بھی ہے، ان بچوں کی بات ہے جو خوش الہانی اور تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کا کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ اس قصیدہ بردا شریف کی کئی اسٹوڈیو ریکارڈنگز بھی ہوئی ہیں، مگر 2010 میں آنے والی ایک منفرد ریکارڈنگ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی مناسبت سے 63 طرزیں پڑھی گئی۔ 2016 میں اس کی ایک اور ریکارڈنگ آئی کہ جس میں ہم نے اردو ترجمے کے ساتھ منظوم ترجمہ اشعار کی صورت میں اور منثور دونوں طرح سے اس کو پڑھا۔ کئی بزرگوں سے اس قصیدے کی فقیر کو الحمدللہ اجازت بھی ہے، اور
اسی وصف کی بنیاد پر الحمدللہ کئی بزرگوں سے مجھے خلافت بھی حاصل ہوئی الحمدللہ. اور اب لوگ ہم سے خود اجازت لے جاتے ہیں. اور مجھے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین کا وہ انداز یاد ہے کہ جب 2010 میں نے انہیں بتایا کہ میں مکمل قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہوں اور کئی طرزوں میں پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ پڑھا رہے تھے، دور حدیث کی کلاس جاری تھی، انہوں نے پوری کلاس کو رکوا دیا اور کہا پہلے ان سے قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں. اور بزرگوں سے منسوب کئی ایسی باتیں مجھے اس مضمون پر یاد آ رہی ہیں کہ اگر میں یہ بتانے جاؤں اس چھوٹے سے کلپ میں تو شاید وقت کم پڑ جائے. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ حقیقی طور پر قصیدہ بردہ شریف کے برکات ہم سب کو عطا فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین، یہ کچھ سوالات تھے جو مجھ فقیر سے پوچھے گئے اور میں نے کوشش کی کہ جتنا گہرائی میں جا کر آپ کو جواب دے سکوں جواب دیتا رہا. کچھ سوالات خاص فورم سے متعلق ہیں، جیسے یوٹیوب اس کے حوالے سے ہیں، تو میں اسی پر فوکس کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. اور کچھ واٹس ایپ پر پوچھے جاتے ہیں سوالات ہیں، ان کو بھی میں الگ سیشن میں بتانے لگا ہوں. یوٹیوب پر جو خاص سوالات پوچھے جاتے ہیں، سب سے پہلا سوال، آپ یوٹیوب پر لائیو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ہر جگہ کا ایک فورم ہوتا ہے، ہر جگہ کی ایک کیلیبر ہے. جس جگہ کے لیے تعین کیا گیا اس کو اسی جگہ رہنا دینا چاہیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہم ایچ ڈی ویڈیوز ڈالتے ہیں، اچھے ساؤنڈ والی، اسٹیریو ساؤنڈ والی، اچھی ٹیون ہو، اچھا ساؤنڈ ہو اور اچھی پکچرائزیشن ہو، تو اس طرح کے ہم محفل ویڈیوز ڈالتے ہیں. اگر ہم یوٹیوب پر لائیو کرنے جائیں نا تو پھر وہ معیار تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا. لوگ چونکہ اسی ذہن سے یوٹیوب کی طرف آتے ہیں جو ان کو مل رہا ہے. اگر وہ کچھ نئے کی طرف آئیں گے تو ہماری جو ہے نا ویورشپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور اس کا مجھے تو کوئی غم نہیں ہوگا، آپ لوگ ہی سوچیں گے کہ بھائی پہلے تو اتنی اچھی ویورشپ آتی تھی، اب اتنے کم لوگ آ گئے. تو اس میں ہم تھوڑا سا احتیاط برتتے ہیں کہ جس کی جو جگہ ہے وہاں رہنے دیں. فی الحال تو ہم لائیو کر ہی نہیں رہے، لائیو پر بھی اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بہرحال جانے دیں، بات بڑھ جائے گی، یارانے چمن جانے دیں. دوسرا سوال، یوٹیوب کا لنک نہیں بلکہ نعت بھیجیے. جب ہم واٹس ایپ پر کسی کو لنک بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس نیٹ اویلیبل نہیں ہے یا ہمیں کھولنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو دیکھیں، جس طرح آپ کو کھولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو بار بار بھیجنے میں بھی تو تکلیف ہو رہی ہے. 16,000 کے قریب نمبر ہیں. آپ سوچئے کہ ہر ایک کو اگر ہم روزانہ ایک نعت بھیجتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ کی حالت کیا ہوگی. تو وہ خدا را تھوڑی سی محنت ہم کرتے ہیں تو تھوڑی محنت آپ کریں. آپ کے لیے نعت کی کمپوزیشن کریں، نعت لکھیں، نعت کو تیار کریں، اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروائیں، پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو ہو، ٹائم نکالیں، تھوڑا سا خرچہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس پہ لگے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ اتنی آسانی سے بولیں کہ یار لنک نہیں، نعت بھیجو. تو بتائیں، اب آپ نے سوال کیا تھا کہ غصہ کیوں کرتے ہیں، غصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو تھوڑی محنت آپ بھی کریں. ایسا نہ کریں، ایسا کرو گے تو کون آئے گا بھائی. کسی نے یہ بھی لکھا یوٹیوب پر بار بار کہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجیے. ارے بابا، تھوڑا کام ہم کرتے ہیں، تھوڑا کام آپ کیجیے. اچھا، ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آپ کے اس پر نہیں کھلا ہوا. دیکھیں، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم نے جن کو چینل کمپنی کو دے دیا تو وہ ساری چیزیں اس کی سیٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ڈاؤن لوڈ کا چینل آف ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. آج کل تو اتنے سافٹ ویئر مل جائیں گے آپ کو ڈاؤن لوڈ کے کہ ایزیلی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. آپ سیو فرام نیٹ لکھیں، آپ یوٹیوب ڈاؤن لوڈر لکھیں، کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. وہاں آپ کو لنک کاپی کر کے اس میں ڈالنا ہے. آپ کاپی کر کے وہاں ڈاؤن لوڈ کا بٹن دبا دیں تو آپ کو ود ان اے فیو منٹس آپ کے پاس وہ کلام موجود ہوگا. اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو وہ طریقہ کار میں نے آپ کو پچھلے سوال میں بتا دیا ہے. یہ یوٹیوب کے جو سوالات تھے وہ پورے ہوئے. اب آخر میں واٹس ایپ کے کچھ سوالات لے لیتا ہوں. عام طور پر واٹس ایپ پر لوگ میسج کرتے ہوئے لکھتے ہیں سلام، پھر لکھتے ہیں کیا حال ہے. آج کل تو اسٹیکر کا دور ہے تو سلام کا ایک اسٹیکر بھیج دیں گے، السلام علیکم. سلام کا جواب دینا واجب ہے، ہم سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سلام کا جواب دینا لکھ کر واجب نہیں ہے. آپ نے زبان سے وعلیکم السلام کہہ دیا، جواب ہو گیا. تو آپ اس میں بدگمان نہ ہوا کریں کہ بھائی آپ کو سلام کیا، ہم نے جواب نہیں دیا. میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ 16,000 نمبر ہیں. اگر مثال کے طور پہ صرف 1600 لوگ بھی، 16,000 نہیں 1600 لوگ بھی، ارے 16 لوگ بھی اگر روزانہ یہ کرتے ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم ہمارا نکل جائے گا اس میں کہ آپ کو صرف وعلیکم السلام ٹائپ کر کے بھیجتے ہوں. تو خدا را جو سلام اور کیا حال ہے کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ اسی میسج میں اپنا مدعا بھی لکھ دیں
کہ بھائی سلام کیا حال ہے, میں آپ سے یہ فیور چاہ رہا ہوں, یا میرا شرعی سوال یہ ہے, یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جب یہ چیزیں لکھیں گے نا تو اتنا ٹائم بچ جائے گا پیارے بھائی کہ جب ہم آپ کا میسج پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو جواب بھی دے دیں گے. دوسرا سوال, واٹس ایپ پر جو میسج آتا ہے, اس لنک کو آپ کی کمیونٹی میں شیئر کر دیں. بھائی خدا را مجھے ان چیزوں سے دور رکھیے. میں سوشل میڈیا کا استعمال اپنے طور پر پراپرلی نہیں کرتا ہوں, کبھی دیکھ لیا تو دیکھ لیا. یوٹیوب دیکھنا, فیس بک دیکھنا, یہ الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں, بچے ہیں, پوری ٹیم ہے جو اس پہ کم کرتی ہے, اور کچھ ہم نے پیڈ ورکرز بھی رکھے ہوئے ہیں جو ہم اپنی جیب سے ان کو پے کرتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جن کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں. آپ مجھ سے شرعی مسئلے پوچھیں, آپ مجھ سے مسائل پوچھیں, آپ مجھ سے اگر بالفرض کسی محفل میں ہے تو نعت کی فرمائش کر دیں. واٹس ایپ تو خیر محفل میں دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو اس کے علاوہ کبھی آپ پہلے سے بتانا چاہیں تو وہ چیزیں پوچھیں جو مجھ سے ریلیٹ کرتی ہیں. یہ مجھ سے ریلیٹ تھوڑی کرتی ہیں کہ آپ کہیں کہ میرا چینل کمیونٹی پہ شیئر کر دیں, یا میری نعت شیئر کر دیں, یا میں نے یہ کاروبار کھولا ہے تو اس کو اسٹیٹس پر لگا دیں. یہ میرا کام نہیں ہے. جس کا جو کام ہے اسی کو ساجتا ہے. ایک سوال یا ایک میسج بہت زیادہ کیا جاتا ہے میسج واٹس ایپ پر کہ آپ کو محفل کی دعوت دی تھی پر آپ آئے نہیں. وہی بات آئے گی کہ اگر آپ نے میسج پر مجھے محفل کی دعوت دی ہے اور اگر میں نے آپ کا میسج دیکھا ہی نہیں ہے اور اس بات کو 6 دن گزر گئے اور آپ کا 3 دن پہلے پروگرام ہو گیا, تو بتائیے میں اگر میسج ہی نہیں دیکھا تو کیسے پہنچوں گا. تو وہ سوال جو پہلے سیشن میں ہوا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ محفل کی دعوت کے لیے آپ فون کرنے کا کیوں کہتے ہیں, اس میں آپ اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ لیجئے گا. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں اننون نمبر سے میسج کریں گے, لکھیں گے نام, لکھیں گے مثال کے طور پر فاروق نام ہے, لکھیں گے میں فاروق, پہچانا نہیں. تو میں یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ نمبر دیکھ کر میں کیسے پہچانوں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اتنے سارے نمبر ہوں, فاروق نام کے کئی لوگ میرے پاس موجود ہوں, مجھے صرف نام دیکھنے سے کیسے پتہ چلے گا. بعض لوگ نیا نمبر بھی لے لیتے ہیں نا, تو وہ دیکھیں یہ میرا نمبر ہے, پرانا والا ڈیلیٹ کر دیں. تو بھائی آپ کا پرانا والا نمبر کون سا تھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. صرف آپ یہ میسج لکھیں گے کہ میں نے نیا نمبر لے لیا, میرا پرانا والا ڈیلیٹ کر دیں. تو صرف اس لائن سے یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ آپ ہیں کون. تو اگر آپ نیا نمبر لیں تو پرانا نمبر بھی ضرور لکھا کریں کہ میرا یہ نمبر پرانا تھا, اس کو آپ ڈیلیٹ کریں تاکہ ہم ڈائل کر کے دیکھ سکیں کہ آپ کا پرانا نمبر کس نام سے ہمارے پاس سیو تھا. ایک اور میسج آتا ہے, جو پریشان لوگ ہوتے ہیں بیچارے, مجبور ہوتے ہیں تو وہ وظیفہ مانگتے ہیں. تو استخارہ جب کرواتے ہیں یا وظیفہ مانگتے ہیں تو ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے, مجھے آج جواب دے دیں ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. تو دیکھیں بھائی, ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے جو ہے وہ پروفیشنلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم آپ کا نام لکھتے اور ساری چیزیں پروفیشنلی آپ سے ڈیل کرتے ہیں. ہم فقیر لوگ ہیں اور بہت کم ٹائم ملتا ہے, مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, تو کبھی کبھی ہم میسج نہیں دیکھ پاتے. تو خدا را آپ کا میسج کرنے کے بعد کوسچن مارک یا ڈاٹ ڈاٹ بنانا ویسے بھی بری بات ہے, کسی کو بار بار اس طرح کرنا. تو کوشش کریں ایک میسج کر کے ٹائپ کر کے چھوڑ دیں. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو ایک مس کال واٹس ایپ پر دے دیں تاکہ کوشش ہو کہ ہم آپ کا میسج جلدی دیکھ لیں. اور جلدی دیکھنے کے بعد بھی یہ طے نہیں کہ ہم آپ کو جلدی جواب دے سکیں گے. استخارے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, کچھ استخاروں میں 1 سے زائد دن لگ جاتے ہیں, 2 دن بھی لگ جاتے ہیں, 3 دن بھی لگ جاتے ہیں. تو خدا را انتظار کیا کریں, جلدی کا کام نہ بتایا کریں, ورنہ پھر کوئی ایسا راستہ دیکھیں کہ جو آپ کو 1 منٹ کے اندر جواب دے دے کہ بالکل فارغ بیٹھا ہو اور وہ آپ کو ہر سوال کا 1 منٹ کے اندر جواب دے دے. واٹس ایپ پر کچھ میسج آتے ہیں کہ سیلز مین والے کوسچن ہوتے ہیں, بھائی بائک بک رہی ہے, مجھے آپ کے والے اسٹیکر بنانے ہیں یا مجھے پوسٹر بنا کے دے دیں. تو میں یہی کہوں گا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے. جو پوسٹر بنانے والے ہیں ان کو کہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری ٹیم ساری چیزیں دیکھتی ہے. مجھے اب تک یہ نہیں پتا کہ میرا پوسٹر ڈیزائن کون کرتا ہے. ہمارے ساتھ حسان بھائی ہوتے ہیں یا اقبال بھائی, یوسف بھائی ہوتے ہیں یا کوئی اور بچہ ہوتا ہے, ان کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ میٹر ہے. زیادہ تر بات تو وہ محفل والوں سے بھی خود ہی کرتے ہیں, میں تو نہیں کرتا. تو مجھے تو اب تک پتہ ہی نہیں کہ میرا پوسٹر بھی ڈیزائن کون کرتا ہے. اور آپ مجھ سے میرے فون پر, میرے واٹس ایپ پر یہ فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کو بھی ایسا پوسٹر بنا کے دیں. بعض محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ رمضان مبارک کا, عید مبارک کا خود سے پوسٹر بنا کر دیتے ہیں. آج تک مجھے تو شوق بھی نہیں ہے اس طرح کے پوسٹر میں اپنی اسپیشلی اپنے فیس بک کے لیے بناؤں. تو جو لوگ بنا کے دیتے ہیں تو وہ بناتے ہیں, وہ محبت میں, وہ ان کی دلجوئی کے لیے ہم اپنے پیج پر شیئر کروا دیتے ہیں. تو اسپیشلی ہم یہ پوسٹرز نہیں بنواتے, اور میں تو بالکل بھی نہیں بناتا. تو خدا را جو بناتے ہیں ان کو
میسیج کریں. ایک اور بڑی بلا وبا چلی ہوئی ہے کہ پوسٹر چلائیں گے, نیچے لکھیں گے پرائیویٹ محفل. میں اس سے بہت بیزار ہوں. خدا را پرائیویٹ محفل کے پوسٹر بنانے کا مجھے سینس ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر محفل پرائیویٹ ہے تو آپ نے پوسٹ کیوں بنائی ہے, اور اگر آپ پوسٹ بنا رہے ہیں تو فیس بک پر کیوں لگا رہے ہیں. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں تو خدا را نعت خوانوں اور خطیبوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گا کہ بھائی آپ کا نام یا تصویر لگی ہوئی ہے, اس کے لیے آپ پرائیویٹ محفل کو پوسٹ پر لگا رہے ہیں, تو بھائی ایسا نہ کریں. ہاں وہی محفل لگائیں کہ جس کی آپ لوگوں کو دعوت پیش کر سکیں. الحمدللہ اتنے سال ہو گئے, ہماری یہ عادت ہے کہ ہمارے پیج پر کبھی پرائیویٹ محفل کی پوسٹ نہیں لگے گی, اور بڑے بڑے لوگ لگاتے ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے بھائی جس کی دعوت آپ نے عام ہی نہیں کرنی تو اس کو لگا کر کے آپ خود نمائی کرنا چاہتے ہیں, تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کچھ میسیج آتے ہیں واٹس ایپ پر, خاص کر کراچی سے باہر کے لوگوں کے, ایصال ثواب بتا کر دے. تو ایصال ثواب ہم گن کر تو رکھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ سپارے ہیں یا یہ درود پاک ہے. تو میں نے ایک میسیج بنایا ہوا ہے کہ میری اپنی نیکیاں میں نے آپ کو ملک کر دی, اور ایسا بھی ہے کہ یہ بار بار ایصال ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو میں نے ایک صاحب کو یہ میسیج کیا کہ میں نے اپنی نیکیاں اللہ پاک قبول فرمائے, ٹوٹی پھوٹی ہیں, میں نے آپ کے ملک کی. تو کہتے ہیں نہیں کچھ پڑا ہوا بھیجے. تو جب ساری نیکیاں ملک کر دیں تو اب کیا پڑا ہوا بچے گا. تو کوشش کریں کہ اس طرح, اب یہ ایصال ثواب مانگنے کا ایک روایتی طریقہ بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے, تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. ایصال ثواب ضرور کریں. آپ کہہ دیں کہ ایصال ثواب کر کے ہدیہ کر دیں, اچھی بات ہے. ایصال ثواب بھیج دیں. کسی کو ایصال کرنا ہے تو کیا کوئی آپ بینک ہیں یا کیا ہے, تو یہ تھوڑا سا معیوب لگتا ہے. شرعاً طور پر اگر اس میں کوئی قباحت نہ بھی ہو تو بھی ذرا سا معیوب لگتا ہے, تو اس کو ذرا سا آپ دیکھیے. ایک اور میسیج بہت زیادہ تعداد میں آتا ہے کہ فلاں نعت خواں کا یا فلاں عالم صاحب کا یا فلانی شخصیت کا نمبر دے دیں. دیکھیں جو دوست کسی شخصیت کا نمبر مانگتے ہیں نا تو اور نہیں دیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں, تو خدا رہا یہ ادباً بھی صحیح نہیں ہے, شرعاً بھی صحیح نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کو نمبر دے دوں. بھائی وہ اس چیز کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہو تو یہ معیوب سی بات ہو جاتی ہے نا. تو خدا رہا اس طرح کسی کا نمبر نہ مانگا کرے. ہاں اگر آپ کو کوئی کسی سے ضروری کام ہے, ان کے آفیشیل آئی ڈی پر یا ان کے آفیشیل فیس بک پر چلے جائیں یا یوٹیوب پر چلے جائیں, وہاں جا کے ان کو ریکویسٹ کریں. وہ اگر آپ کو نمبر دینا چاہیں گے تو میرے خیال میں وہاں سے بھی مل جائے گا, ورنہ کسی کو تنگ کر کے کسی اور کو بول کر یہ اچھی بات نہیں ہے. اسٹیٹس کبھی ہم لگاتے ہیں تو نیچے لکھ دیتے ہیں سینڈ پلیز یا سینڈ, بس سینڈ لکھ کے بھول جائیں گے. ہم نے واٹس ایپ پر گروپس بنائے ہوئے ہیں, وہ گروپ اسی کام کے لیے ہیں کہ جو اسٹیٹس ہمارے آئی ڈی پر لگے یا ہماری ٹیم کے کسی ممبر کی آئی ڈی پر لگے تو وہ آپ کو گروپ میں پیش کیا جا سکے. تو اگر آپ سینڈ کے بجائے گروپ میں جوائن ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کو سینڈ لکھنے کی بھی زحمت نہیں ہوگی, اور ہم بھی اس تکلیف سے بچ جائیں گے کہ بار بار آپ کو میسیج بھیجتے رہیں. کسی بھی نیو کلام پر فوراً سے اس کا لنک بھیج دیں. تو بھائی اس کے لیے یوٹیوب چینل موجود ہے. آپ یوٹیوب پر آج کل آپ کو لنک لکھنے کی کہاں ضرورت ہے. آپ کو ہمارے کسی بھی کلام کو آپ کو چاہیے اس کلام کا پراپر صحیح طریقے سے نام لکھیں, آگے لکھ دیں علامہ حافظ بلال. آپ کو ودن اے سیکنڈ یوٹیوب براؤزنگ پر وہ کلام نظر آ جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل پر الحمدللہ 1100 سے زیادہ کلام موجود ہیں, الگ الگ 1100 سے زیادہ کلام موجود ہیں. تو آپ وہاں سے استفادہ صرف سرچ پر لکھنے سے کر سکتے ہیں. آپ کو لنک کی حاجت انشاءاللہ نہیں رہے گی. پھر بھی کوئی مجبوری ہوئی تو ہماری ٹیم ممبر آپ کو گروپ پر آپ میسیج کر دیں, وہاں پہ آپ کو لنکس مل سکتے ہیں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کلام ریکارڈ کروانا ہو تو کتنے کا ہوگا. بھائی میرا کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. میں نے کوئی اسٹوڈیو اپنا نہیں کھولا. میں کلام ریکارڈ کرواتا ہوں تو بعض دفعہ مجھ سے چارجز نہیں لیتے, محبت میں نہیں لیتے. بعض دفعہ کسی نے اسپانسر کر دیا, اور بعض دفعہ ہم کسی کو محبت میں دیتے ہیں تو ہم اپنی سہولت سے دیتے ہیں, ان کی اپنی اس میں ڈیمانڈ یا ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو ہماری اپنی سیٹنگ الگ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے یا میری ٹیم ممبر سے کسی سے پوچھیں گے کہ کتنے کا ریکارڈ ہوگا تو وہ آپ کو پراپر نہیں بتائے گا. تو اس کے لیے جتنے اسٹوڈیوز والے ہیں تو ان سے رابطہ کریں. جو ویڈیو والا ہے اس سے ویڈیو کے بارے میں پوچھیں, جو آڈیو ریکارڈنگز کرتے ہیں ان سے آڈیو کے بارے میں پوچھیے. ڈیزائن پوسٹر مجھے بھی بنوا دیں, اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں تو اس کو میں ہٹا رہا ہوں. اچھا, کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو محفل میں بلانا ہو تو کتنے دن پہلے بتائیں. دیکھیں محفل میں آپ کو بلانا ہے تو کتنے دن پہلے کا اس سے تعلق نہیں ہے. میرے پاس اگر 3 دن پہلے بھی ٹائم ہوتا ہے نا تو میں شاید ایسا شخص ہوں
جانتے ہیں لوگ کہ میں منع نہیں کرتا. اور میرے پاس ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی 4 مہینے پہلے بھی میں نے کوئی پروگرام لیا ہوا ہے اور میں نے باؤنڈ ہوا ہوں کہ بھائی اس دن میں یہ پروگرام کروں گا، تو پھر میں پروگرام نہیں لیتا اس دن. یہ میرا ایک طریقہ کار ہے. تو 20 دن پہلے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا مصروفیت ہے. اچھا، ایک اور سوال مجھے ضمناً یاد آ گیا. اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں مہینے میں آپ پاکستان میں یا کراچی میں ہوں گے. آپ مجھے اسپیسیفک ڈیٹ بتائیں گے تو میں آپ کو جواب دے سکوں گا. اس کا جواب ہے یہ، مثال کے طور پہ آپ فلاں مہینے کی فلانی تاریخ کو اویلیبل ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اویلیبلٹی بھی کیا. کراچی میں تو ہوں لیکن میری مصروفیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس سوال کو کہ اس مہینے میں آپ کراچی میں یا پاکستان میں ہوں گے، کہ بجائے یوں کر لیں کہ بھائی 28 تاریخ کو یا جو بھی آپ کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم نے محفل رکھنی ہے، تو کیا آپ ٹائم دے سکیں گے. تو اب دیکھیں دونوں میں فرق ہو گیا. کراچی یا پاکستان میں ہونے سے آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم 28 کو کراچی میں، 29 کو نہیں ہیں، پھر 30 کو پھر کراچی میں. ایسا ہوتا ہے نارملی. اسی طریقے سے آدھے مہینے ہم پاکستان میں ہیں، آدھے میں نہیں ہیں، پھر آدھے مہینے نہیں ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. پھر آدھے مہینے ہیں ایسے، تو 4 دن دیے ہوئے ہیں، 5 دن دیے ہوئے ہیں، 1 دن دیا ہوا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. 6 گھنٹے کے لیے بھی فقیر کو یہ الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں پاکستان سے باہر گیا ہوں. یعنی رات میں میری 7:30 بجے فلائٹ ہے اور صبح 6 بجے میں محفل کر کے دوبارہ پاکستان آ گیا ہوں. تو ایسا ہمارے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے. تو آپ جب محفل لیں تو اسپیسیفائی کیا کریں کہ بھائی فلاں تاریخ کو ہم یہ ٹائم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اویلیبلٹی، تو پھر اس پر ہم فون پر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسے نہیں اور ایسے کر دیں. اسی طریقے سے بعض چیزیں لوگ بھیجتے ہیں ویڈیو کلپ کر کے اور کچھ میسیج کر کے کہ بھئی اس کی تصدیق کر دیں. دیکھیں کسی بھی عالم یا مفتی کو آپ کوئی بھی چیز اس طرح بھیجیں گے نا تو وہ فوراً اس کی تصدیق نہیں بتا سکے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر حدیث ہر وقت ہر طریقے سے ذہن میں نہیں ہوتی. تو آپ یہ پوچھا کریں کہ اس کا جواب کیا ہے، تو وہ جواب آپ کو مل جائے گا. لیکن کوئی میسیج کوشش کریں کہ اس طرح کے میسیج جو آپ کو فیس بک یا یوٹیوب پر ملے تو وہ آپ تصدیق کروانے کے لیے بھیجنے کے بجائے اسے اگنور کر دیں. جو اتھینٹک ہو، کسی اچھی جگہ سے آیا ہو، دعوت اسلامی کے پیج سے آیا ہو یا کسی اور اچھے ادارے کے پیج سے آیا ہو، تو اسی کو آگے کیا کریں. کسی اور پوسٹ کو آپ آگے نہ بڑھایا کریں. اچھا، اب کچھ آتے ہیں تھوڑے سے کراس کوسچنس کہ بھائی وائس میں جواب دیں. میں کبھی لکھ کر کمفرٹیبل نہیں ہوتا. رات کے 3 بجے آپ مجھ سے سوال کریں گے اور آپ مجھ سے یہ تقاضا کریں گے کہ آپ اس کو جواب دیں وائس میں، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. میرے بچے کبھی سوئے ہوتے ہیں، کبھی مجھے مجبوری ہوتی ہے، کبھی کسی ایسی میٹنگ میں ہوں جہاں میں وائس پہ بات نہیں کر سکتا، ٹیکسٹ پر بھی رپلائی دے سکتا ہوں. اور کبھی راستے میں ہوں، مجھے پتہ ہے شور آئے گا، وائس پر میری بات پراپر پہنچے گی نہیں، تو میں ٹیکسٹ پر لکھوں گا. تو ایسی صورت میں آپ فورس نہ کیا کریں کہ وائس پر ہی جواب دیں، خدا رہا. اور اسی طریقے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں میرا اسٹیٹس دیکھا، اور میرا واٹس ایپ میں اس وقت آپ کو دکھا نہیں سکتا، میرے ہاتھ میں ٹیب ہے، فون میرے قریب نہیں ہے، تو میں آپ کو واٹس ایپ پر دکھاتا کہ میرے اسٹیٹس کی حالت کیا ہوتی ہے. جب میرا واٹس ایپ میسیج آپ دیکھیں گے نا تو وہ جو جسٹ ناؤ کے اسٹیٹس آتے ہیں نا کہ ابھی جسٹ ناؤ لگایا، ابھی 12-13 منٹ 10 منٹ پہلے نہیں، وہ جسٹ ناؤ کی اتنی بھرپور چیز ہوگی کہ آپ تھک جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوگا. اتنی تعداد میں اسٹیٹس آتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ میں کس کا اسٹیٹس کب کیسے دیکھوں. اتفاقاً کسی کا کبھی کھول لیا تو وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، دلجوئی ہوتی ہے ان کی. تو یہ پاسبل ہے لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے فورس نہ کیا کریں. بعض لوگ میں نے آپ کو ٹیگ کیا پھر بھی آپ نے نہیں دیکھا، پیج پر بھی ایسا ہوتا ہے. تو میں نے اس کا جواب دے چکا ہوں کہ میں ہر چیز نہیں دیکھ پاتا، کچھ کمپنی دیکھتی ہے، کچھ ہمارے ٹیم ممبرز دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے، وہ یہ کراس کوسچن ہے کہ آپ جواب تو دے دیا کریں، غرور اللہ کو پسند نہیں. بعض لوگ تو بیچارے اپنے نسب کا بھی بتائیں، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی کا درخواست گار ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سید کو جواب نہیں دیا. اگر آپ سید سادات ہیں تو میری طرف سے معذرت قبول کیجئے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ یہ میسیج بھی جو آپ اتنا خطرناک والا میسیج کر رہے ہیں، یہ میسیج بھی میں نہیں دیکھ پایا ہوتا ہوں. تو آپ خود سوچیں کہ وہ میسیج میں نے جو آپ نے پہلے کیا وہ میں نے کیسے دیکھا ہوگا. تو 2 میسیج کبھی ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ بدگمانی کرتے ہیں، بلو ٹک ہو گیا پھر بھی نہیں دیکھا. ہر وقت میرے ہاتھ میں فون نہیں ہوتا. میں نے پھر بتایا کہ ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے، میرے شاگرد ہیں وہ کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی میں محفل میں پڑھ رہا ہوتا، کبھی دیکھ بھی لوں سرسری تو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے کے فوراً بعد نیٹ ورک چلا جاتا ہے
تو میسیج پہنچتا نہیں آپ تک. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بعض گمان بہت برے ہوتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے. تو خدا را اس میں بدگمان نہ ہوا کریں اور یہ غرور والی تہمت خدا را نہ لگایا کریں. اللہ پاک آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا، خود نمائی، عجب، دکھاوا، خود پسندی، ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین. واٹس ایپ پر محفل کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس سوال کا جواب پہلے ہو چکا ہے. غالباً یہ 2 بار سوال آ گیا. اور پھر ایک سوال یہ آیا کہ فلاں مہینے میں آپ کراچی میں ہوں گے. اس کا جواب بھی میں نے ضمناً ایک سوال کے ساتھ شامل کر کے دے دیا. اور تصدیق کے لیے جب بھیجا جاتا ہے لنک، سوال ہو چکا ہے لیکن یہ سوال تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں پوچھا گیا ہے کیا یہ سچ ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں. بعض لوگ اپنا چھوٹا سا نام لکھیں گے، آصف جنید، یہ میرا نمبر ہے، سیو کر لیں. تو جب نمبر سیو کروانا ہو تو ایک چیز یاد رکھیں، اپنا نام لکھیں، اپنے والد کا نام لازمی لکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کی نسبتیں عام طور پہ چینج ہو جاتی ہے. کبھی آپ سیلانی میں ہوتے ہیں تو سیلانی لکھواتے ہیں، کبھی آپ کسی اور ادارے میں ہوتے ہیں تو نوری لکھواتے ہیں، کبھی برکاتی لکھواتے ہیں. تو یہ چینجز ہوتی رہتی ہیں. والد کا نام کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ اپنا نام بتائیں، اپنے نام کے ساتھ والد کا نام بتائیں. کراچی کے ہیں تو کراچی کا علاقہ بتائیں، کسی اور علاقے کے رہنے والے ہیں تو صرف شہر کا نام بتائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. آپ کا نمبر اس انداز سے ہمارے پاس سیو ہوگا تو آپ ہمیں 2-4 مہینے، 6 مہینے، سال کے بعد بھی پوچھیں گے نا تو ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کا نام اس انداز سے ہمارے پاس سیو ہے. علاقے بھی چینج ہو جاتے ہیں لیکن والد کا نام کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. کمپنی چینج ہو جاتی ہے. ایک اور سوال ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، پروموٹ کر دیں. پھر اچھا نیا ایک نکلا ہے، اسکرین شاٹ بھی بھیج دیں. تو یہ کام ہمارے نہیں ہے. اس سوال کا جواب میں پیچھے دے چکا ہوں. ایک عجیب سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ آن لائن نظر آئے تو سوچا آپ کو سلام کر دوں. تو اس کا جواب میں پیچھے دے چکا ہوں کہ ہر وقت میرے ہاتھ میں فون نہیں ہوتا. اور اس وقت بھی شاید آپ اس میری ریکارڈنگ سن رہے ہیں لیکن میرا فون آن لائن شو ہو رہا ہوگا کیونکہ میرا واٹس ایپ آن ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آن لائن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہر وقت آپ کے میسیجز دیکھ ہی رہا ہوں یا میرے ہاتھ میں ہی فون ہے. اچھا ایک اور بڑا عجیب سا ہوتا ہے سوال، لائیو کال کر کے اپنی زیارت کروائیں. میری زیارت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ فیس بک پر لائیو ہی ہوتی ہے. اکثر یہ پروڈکشن والے ہمارے بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے پیج پر ہوتی ہے، اور دیگر محافل والے ہیں وہ اپنے پیجز پر لائیو کرتے ہیں، تو وہ بھی لائیو زیارت ہی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمو پر یا واٹس ایپ پر آپ میرا چہرہ دیکھیں تو وہ لائیو زیارت کے زمرے میں آئے گی. یہ سب بھی لائیو زیارت ہی ہیں. اور کبھی کبھی ہمارے حاجی عبدالحبیب صاحب ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں مدنی چینل پر بیٹھا ہوں، لائیو بیان کر رہا ہوں. کسی نے مجھے واٹس ایپ پر کہا کہ حضرت ایک لائیو زیارت کروا دیں. تو اسی وقت انہوں نے جو ہے نا اتفاق سے میسیج دیکھ لیا انہوں نے. تو عبدالحبیب صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی میں چینل پر بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ لائیو زیارت کروا دیں. تو یہ کسی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو اس بارے میں ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں. ایک آخری سوال ہے کہ محفل کے دوران وہ واٹس ایپ پر نعت کی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ میں واٹس ایپ کے میسیجز دوران محفل نہیں دیکھتا، نہ دیکھ پاتا ہوں، نہ اسے پسند کرتا ہوں. کوئی بہت مجبوری ہوتی ہے تو میں واٹس ایپ پر رپلائی دے دیتا ہوں دوران محفل، ورنہ کوئی نعت خواہ نعت بھی پڑھ رہا ہو یا کوئی مقرر بیان کر رہا ہو تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں موبائل فون کو اپنے آپ سے دور رکھوں. میں اس حد تک موبائل استعمال کرنا پسند کرتا ہوں اسٹیج پر کہ کوئی مجبوری ہو یا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا ہو تو اس کو رابطے میں لانا ہو. میری ٹیم میرے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں اکثر فون ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی فرمائش کریں گے تو وہ فرمائش میں دوران محفل نہیں دیکھ سکتا. محفل میں دوران محفل اگر آپ کوئی نعت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بہتر اور پرانا طریقہ جو برسوں سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرچی پر لکھیں اور پیش کر دیں. اور اگر آپ کے پاس پرچی میسر نہیں ہے تو اپنا موبائل فون پیش کریں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. موبائل فون پیش کریں اور ہماری ٹیبل پر سامنے رکھ دیں. ہم اس کو دیکھ دیکھ کر آپ کو انشاءاللہ نعتیں سناتے رہیں گے. آج کا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. بہت سی چیزیں میں نے مکمل کرنے کی کوشش کی، کچھ ڈسکلوز کیا، کچھ دل کی باتیں بھی کی، کچھ خوش طبعی بھی ہوئی اور کچھ غصے کا اظہار بھی کیا. میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا. آج ہم یہاں اپنے وطن میں بیٹھ کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے وہ دن بھی لائے کہ گنبد خضرا کا سایہ ہو اور عید سعید کی خوشیاں ملیں. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.